السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کے فضائل کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اب انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ کون سا درود شریف زیادہ افضل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے بہترین اور سب سے افضل درود شریف وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہی درود شریف صحابہ کرام کو سکھایا۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ کہنے لگے کیا میں آپ کو عظیم الشان تحفہ نہ دوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ضرور۔ کہنے لگے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر سلام کے متعلق تو تعلیم دے دی ہے، درود کے متعلق قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ وہ درود شریف ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ سب سے بہترین اور افضل ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو سکھایا ہے۔ اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے، آپ اپنے زبان سے درود شریف ریکارڈ کریں اور اس کے صحیح تلفظ کا اندازہ لگائیں۔ عموماً ہم لوگوں میں آئین کی آواز نہیں نکالی جاتی، تو آئین کی جگہ وہ لا لگتا ہے، اور پھر الا اور لا میں معنی میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے درود شریف کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھیں، اور اگر غلط ہے تو اس کو فوری صحیح کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ وَعَلَى آلِ محمد، تو اگر ہم کہیں گے لا آل محمد، تو لا کا مطلب تو نہیں ہو گیا، اور الا کا مطلب ہے کہ ضرور ہو، اس لیے اس چیز کا طرف آپ ضرور دھیان دیجئے۔ تو یہ والا درود شریف صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کون سا درود پڑھیں تو آپ نے یہی سکھایا۔ ایک بات اور یاد رکھنے والی ہے کہ آل سے مراد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یا ان کی اولادیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد پوری امت ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آل فرعون سے مراد فرعون کے گھر والے نہیں تھے، پوری امت تھی، اس کی پوری قوم تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور اعلی آل محمد کہتے ہیں تو آل محمد سے مراد امت محمدی ہے۔ تو ایک اور بات جو سعد بن عبادہ نے بتائی ہے اس کے بارے میں ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ ہم اس وقت سیدنا سعد بن عبادہ کی مجلس میں تھے۔ سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے خواہش کی کہ کاش بشیر بن سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہ کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو، جیسے کہ وہ ترجمہ پہلے ہم درود شریف پڑھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل کر، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل کر، جیسا کہ تو نے جہانوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل کی، یقین تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ اور پھر فرمایا سلام اسی طرح ہے جیسے تم جانتے ہو، یعنی السلام علیکہ، جیسے ہم اتحیات میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو وہ سلام ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ برکت کیا ہے، رحمت کیا ہے؟ رحمت ہے بے پایاں مہربانی، یعنی ایسی مہربانی جس کا کنارہ نہ ہو، جس کی حد نہ ہو، جو کہیں ختم نہ ہو۔ اس کے بعد برکت کا ذکر کیا ہے، تو برکت کیا ہے کہ وہ چیز جو خیر کثیر ہو، خیر کثیر، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یعنی کثرت رحمت کی، شفقت کی، برکت کی، اور قرآن کے علم کو پھیلنے کی، امت محمدی کو پھیلنے کی، یہ برکت ہے۔ اور برکت یہ ہے کہ تھوڑی چیز میں بھی انسان مکمل فائدہ اٹھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ہر فرد کی جو بھی عمر ہے اس عمر میں اللہ برکت دے گا،
جتنا مال ہے اس میں برکت دے گا، جتنا علم ہے اس میں برکت دے گا، جتنا عمل ہے اس میں برکت عطا کرے گا۔ تو کسی بھی چیز سے بھرپور فائدہ اٹھانا برکت کہلاتا ہے، اور جو چیز فائدہ نہ دے، ضائع ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں اس میں برکت نہیں تھی۔ امت محمدی کے جس فرد کی عمر ضائع ہو گئی اس میں برکت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ چھوٹی عمر میں بہت کام کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی عمر میں برکت ہے۔ تو اگر کوئی صحیح معنوں سے فہم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکریہ ادا کرے گا اور اس وعدے کے مطابق زندگی گزارے گا جو درود شریف پڑھنے کے ساتھ خود بخود ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت نازل کرے گا۔ اس کے بعد سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والا درود ان کو بتایا کہ یہ پڑھا کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور کئی طرح کے درود ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، تو وہ پڑھنے جائز ہیں یا نہیں جائز ہیں؟ اس کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ درود شریف دراصل شکریہ، تعریف اور ثنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا کسی بھی لفظ سے ممکن ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو۔ اور وہ جو درود تاج اور درود تنجینا اور اس قسم کے درود ملتے ہیں وہ جائز نہیں ہیں، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی آپ تعریف کریں گے وہ کم ہے، اور سب سے بہترین تعریف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور بہترین تعریف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھائی ہے، اور بہترین شکریہ بھی وہی ہے۔ ایک اور حدیث کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ عبد الحمید بن عبد الرحمن نے جب اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا تو موسیٰ بن طلحہ سے کہا، ابو عیسیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تعلیم پہنچی ہے؟ موسیٰ کہنے لگے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کے بارے میں سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ پر درود کیسے پڑھا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھو اور ذکر الہی میں خوب کوشش کرو، پھر کہو کہ وہی درود شریف جو کہ ہمیں نماز میں سکھایا گیا ہے وہ پڑھ کے سنایا۔ انہوں نے یہ مسند امام احمد کی حدیث 899 ہے، اور سنن ابن نسائی میں اس کا جو نمبر ہے وہ 1292 ہے، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے، اور سنن نسائی میں بھی یہی الفاظ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو ہم نعت کہتے ہیں، تو یہ نعت کہنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ ہے۔ جیسے حسان بن ثابت کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا، ان کی شاعری کو، ان کے الفاظ کو جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے تھے۔ تو اس لیے نعت کہنا بہت عظیم کام ہے، بہت عظیم کسی کی صلاحیت ہے، لیکن اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، اور خصوصی طور پہ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے زندگی گزاری اور جس مقصد کے لیے وہ مبعوث کیے گئے، اس مقصد کو نہ بھلایا جائے اور اس مقصد کی ہی تعلیم دی جائے۔ یعنی صرف سراپے کی تعریف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سیرت عظیم بنائی ہے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، اس کو عام کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے خصوصی رحمت سے توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں تعریف کر سکیں، اور ان کی تعلیم کی تبلیغ کر سکیں، اور ان کی سیرت پہ عمل کر سکیں، اور وہی ہمارے امام الخیر ہیں، قائد الخیر ہیں، رسول رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور اے اللہ تو انہیں اس مقام محمود پہ فائز فرما جس کی وجہ سے اولین و آخرین ان پہ رشک کریں گے۔ یہ وہ بہترین دعا ہے جو ہم ان کے لیے کرتے ہیں، اور مقام محمود پہ فائز ہونے کی دعا کا طریقہ اور سلیقہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اذان کے بعد اس کو ضرور ادا کریں، جو یہ کرے گا وہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام، تبع تابعین نے اور بہت سے الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، اور وہ جائز ہے، وہ منع نہیں ہے، لیکن ہر وہ لفظ جس کے ساتھ شرک آ جائے وہ منع ہے۔ جیسے ایک درود ہے، بہت آسان ہے، چھوٹا سا ہے، اور ہر وقت اگر آپ کہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی صحیح ہے، اتنا بھی کافی ہے اور کہہ سکتے ہیں۔
تو کہ حدیث کی کتابوں میں امام شافعی کے حوالے سے بھی درود شریف بہت سارے ملتے ہیں، وہ جو کہ ایک طرح سے نعت ہیں۔ تو سب سے بہترین جو درود ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ کما تحب و ترضی لہ۔ اے اللہ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت، برکت اور درود و سلام جتنا کہ آپ خود چاہیں، جتنا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ تو اس حدیث کے بارے میں ایک جو عملی کام ہے وہ یہ کہ آپ جہاں کہیں بھی درختوں کے پتے دیکھیں، زمین کے ذرے دیکھیں اور دریا یا سمندر کے پانی دیکھیں، تو آپ اپنی زبان میں یہ دعا کر سکتے ہیں اور یہ درود پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لفظ تو وہی ہوں گے، رحمت، برکت اور سلام اور درود و سلام، کتنا جتنا اس پانی کے قطرے ہیں، بارش کے قطرے، درختوں کے پتے، ریت کے ذرے، اور پھر یہ کہ اس پہ بھی انسان کا دل مطمئن نہ ہو تو یہ کہ اے اللہ جتنا آپ چاہیں، جتنی آپ کے علم میں ہے گنتی اس کے مطابق، یعنی یہ آپ اپنے الفاظ اپنی زبان میں بھی ادا کر سکتے ہیں اور یہ منع نہیں ہے۔ بس یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنے میں اور ان کے لیے مقام محمود کی دعا کرنے میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری درود شریف، ہماری کوششیں اور سب قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں اور شہیدوں اور صدیقین کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پھر دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔